میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لائسنس لینا چاہتے ہیں۔ کیا لینا چاہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے پہلے اڈوں کے لائسنس لیے ہوئے متے کے نام پر، علماء کرام یہ لائسنس لینا چاہتے ہیں تبرع کے نام پر کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہمارا مذہب ہے ہم تبرع کریں۔ یہ اجازت لینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے تبرع کریں۔ میں تمہیں واضح بتانا چاہتا ہوں، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں تبرعیوں کو تبرع کی اجازت نہیں ہوگی۔ واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، میرے ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جامعہ کے طلباء کرام اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، آج کا اس بہت خوبصورت اجتماع جو یہاں منعقد ہو رہا ہے جامعہ تدریس القرآن بنوریہ میں، اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے محتمم حضرت مولانا حق نواز صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا یہ لگایا ہوا پودا اللہ اسے تناور درخت بنائے۔ میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ کہا تھا مولانا صاحب کو کہ آپ نے جنگل میں منگل بنایا ہوا ہے، ان کی مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھو تو ادھر جنگل نظر آتا ہے، ادھر دیکھو تو منگل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے اور ان کی اس کی محنت، کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ آپ کے مدرسے کی بنیاد حق نواز نے رکھی ہے، ہماری تو جماعت کی بنیاد ہی حق نواز نے رکھی ہے۔ حق نواز سے ہمیں کتنی محبت ہے وہ آپ خود جانتے ہیں۔ اس لیے جب ان کے مدرسے کا مسئلہ آیا، میں نے آج بہت دور تھا کہیں اور وہاں سے مجھے ایک اور کسی ادارے میں جانا تھا، تو میں نے جب رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وقت مختصر ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو یہاں نہیں پہنچ سکوں گا، تو میں نے اس کو کینسل کر دیا، لیکن حق نواز کے ادارے کا پروگرام ختم نہیں ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں بچے آئے اور بچوں کے سروں پہ دستار سجی، رومال دیے، انعامات دیے، اور مولانا صاحب نے بہت اہتمام کیا۔ میرے خیال سے کوئی بچہ اگر کس کی تھوڑی سی بھی کارکردگی تھی تو وہ انعام سے محروم نہیں رہا، تقریباً تمام نے انعام حاصل کر لیا۔ یہ ان کا بہت خوبصورت طریقہ تھا جس سے انہوں نے ان بچوں کو نوازا تاکہ ہر بچہ دلچسپی لیتا رہے۔ لیکن ایک انعام یہاں ملنا ہے اور ایک انعام روز محشر ملنا ہے، اور وہ انہی کو ملے گا جو اس دنیا میں قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، انہیں یہ انعام ملے گا۔ یہاں دیکھنے والے کچھ لوگ ہیں اور وہاں دیکھنے والے بے شمار لوگ ہوں گے، بلکہ سبھی ہوں گے، اور سارے ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کس کو کیا کیا انعام مل رہا ہے۔ جہاں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، وہاں جب کسی کو انعام ملے گا تو وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، اور جہاں انعام سوائے خدا کے کوئی دینے والا بھی نہیں ہوگا تو وہ انعام بڑا کتنا ہوگا اللہ کی شان کے مطابق وہ بھی اس دن پتہ چلے گا۔ اس میں سے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ اس نفسا نفسی کے دور میں یہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کو ایک انعام دیا جائے گا، اور وہ انعام یہ ہوگا کہ ان کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے۔ تاج، آج کل کے زمانے میں آپ تاج کا معنی نہیں سمجھتے، پرانے زمانے میں بادشاہوں کی پہچان تاج سے ہوا کرتی تھی۔ جب بادشاہ دربار میں آیا کرتا تھا تو آنے والا دیکھ کر پہچانتا تھا جس نے سب سے خوبصورت تاج پہنا ہوا ہے یہ بادشاہ ہوگا۔ اس زمانے میں تاج پہنائے جاتے تھے، قیامت میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں جس نے تاج پہنا ہوگا پتہ چلے گا یہ تاج جس نے پہنا ہوا ہے یہ حافظ قرآن کا والد ہے، یہ حافظ قرآن کی والدہ ہے۔ اس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ تاج پہنا ہوا ہے، اور تاج بھی ایسا نہیں جو اس دنیا کی طرح ہو، خوبصورت تاج جس سے چاند اور سورج کی طرح روشنیاں نکلیں گی، اور اتنا خوبصورت ہوگا جیسے اللہ کی عظمت بلند ہے، اس عظمت سے وہ تاج بھی اسی طرح بلند و بالا ہوگا، وہ اسے پہنایا جائے گا۔ یہ انعام
ان کے والدین کو ملے گا، اور ایک انعام بچوں کو ملے گا جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا۔ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ان بچوں کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ بچے پڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے۔ جہاں ان کا قرآن مکمل ہوگا وہیں ان کی منزل اور مقام ہوگی، اور قرآن پڑھنے والا ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھے گا اور چڑھتا چلا جائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ مولانا صاحب اتنی لمبی سیڑھیاں کون چڑھے گا اور اتنے چڑھتے چڑھتے کون جائے گا؟ ابھی آپ جدید دور میں آ گئے، آپ نے دیکھ لیا یہاں بھی بہت ساری جگہ پہ ہے، لیکن بڑی بڑی بلڈنگیں جو 100 اور 125 منزلوں پر ہوتی ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک لفٹ لگی ہوتی ہے، اس لفٹ میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا باہر شیشہ لگا ہوتا ہے، باہر کی دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، باہر کی دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لوگ سارے زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس لفٹ کے ذریعے منزلیں چڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی ٹوپیاں اور پگڑیاں گر جاتی ہیں، وہ اوپر کو چڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ایک مثال ہے کہ یہ اوپر کو چڑھ رہا ہے، لیکن وہ آخرت کی مثال، وہ کتنی خوبصورت لفٹ ہوگی جس میں یہ بیٹھا ہوا ہوگا، کتنے زمانوں کو نظر آ رہا ہوگا، کس شان سے وہ چڑھ رہا ہوگا، کتنی خوبصورت اس کی چمک ہوگی، کتنی عظیم مرتبے میں ہوگا، کتنا خوش اور مسرور ہوگا وہ، کتنا زبردست انداز ہوگا اس کا، کتنی ٹور اس کی بنی ہوگی، کتنا پروٹوکول اس کا ہوگا کہ ساری دنیا نیچوں کو بیٹھی ہے اور یہ شیشے والے خوبصورت لفٹ کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، تدریس القرآن میں قرآن کو حفظ کرنے والا حافظ قرآن ہے۔ آپ نے ابھی اس مدرسے کو دیکھا جو زیر تعمیر ہے، مسجد بھی ماشاءاللہ، مدرسہ بھی تعمیر ہے، یہ تعمیر چلتی رہے گی۔ ہم جو آئیں گے، پچھلے سال آئے تھے تو تعمیر کم تھی، اس سال زیادہ ہے، جو سال پر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ تعمیر بدلتی رہے گی اور یہ بنتی رہے گی۔ اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور یہ دینی ادارے کسی کی مخالفت سے ختم ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا مل کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی نے مکے لہرائے تھے اور مکے لہرا کر کہتا تھا ہم یہ ختم کر دیں گے، پھر اس نے ایک مدرسے پر فاسفورس بم مارے تھے اور اس کی بچیوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی تھی اور بہت ساری بچیاں اور بچے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ آج میں نے وہ عمارت دیکھی، وہ عمارت بھی قائم ہے، میں نے اس کے محتمم کو دیکھا، محتمم بھی موجود ہے، میں نے بچیوں کی تعداد دیکھی، بچیوں کی تعداد بھی موجود ہے، عمارت بھی ہے، تعداد بھی ہے، درس بھی ہے، تدریس بھی ہے، طالبات بھی ہے، معلمات بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، درس بھی ہے، تدریس بھی ہے، پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں۔ میں نے دوربین میں دیکھا، مجھے مکہ لہرانے والا نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا وہ ایک اسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا کمرہ ہی اس کی ساری دنیا ہے، اس کمرے کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ صرف کمرہ ہی دنیا نہیں ہے، اس کا بیڈ اس کی دنیا ہے، وہ اس سے نیچے نہیں اتر سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ ہل نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں نے اس کے گوشت کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور گوشت نے ہڈیوں کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ کوئی فون کرنے والا نہیں، کوئی فون سننے والا نہیں، کوئی عیادت کرنے والا نہیں، باہر کوئی لمبی لائن نہیں لگی ہوئی۔ میں اسلام آباد کی دھرتی میں اس مدرسے کو دیکھتا ہوں، وہ چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے، اور روکنے والے کو دیکھتا ہوں وہ تنہائی کی زندگی میں مرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہاں گئے۔ اس لیے ساری عمر بھی مخالفت کرو گے، خدا کی قسم مدرسے کی اینٹ پر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر کیا کریں؟ مجھ سے آپ سوال کریں گے کیا کریں؟ میں ایک ہی مشورہ آپ کو دیتا ہوں، بھائی بندی کا مشورہ، ہمدردی کا مشورہ، دوست ساتھی ہونے کا مشورہ، کہ ایک ہی مشورہ ہے، مدرسے اور مسجد کا ساتھ دے دو، بس کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی نہیں ہے۔ ساتھ دے دو
मुआविन बन जाओ। आपकी मुखालफत से ये गिरने वाले नहीं, बड़े बड़े अफलातून आए और गिरते चले जाए, बड़े बड़े लोग आए, ताकतें खत्म होती रही, मस्जिद बाकी, मदरसा बाकी, मिंबर बाकी, मेहराब बाकी, तालिब बाकी, आलिम बाकी, चटाई बाकी, टिपाई बाकी, भाई बाकी, हाफिज बाकी, आलिम बाकी था, है, रहेगा। साथ दोगे तो तुम भी बाकी रहोगे, वरना रब की कसम है फना हो जाओगे। साथ दोगे तो तुम भी बाकी रहोगे। एक ईंट लगाओगे, रब भूलता नहीं है। एक बोरी सीमट दोगे, रब भूलता नहीं है। मोहब्बत करोगे, रब भूलता नहीं है। उल्फतें करोगे, रब भूलता नहीं है। सिर्फ प्यार करोगे, रब वो भी नहीं भूलता। कुछ नहीं कर सकते, दो काम में तो कोई खर्चा नहीं है, एक दुआ देने में, एक बच्चा देने में। तुम दे दोगे तो फ्री में पढ़ा देंगे, भेज तो दो और दिल से दुआ दे दो कि अल्लाह इस इदारे को आबाद रख, तुम्हारी ये मोहब्बत ही तुम्हें आखिरत में कामयाब कर देगी। ये जो मस्जिदें ना, मस्जिदें ये यहाँ से उठेंगी और ये जन्नत में जाएंगी, और जब जा रही होंगी तो ये रुक जाएंगी, कहेंगी चलती क्यों नहीं है। उन्होंने कहा मैं ऐसे थोड़ी जाएंगी, कैसे जाओगी? कहा अपने अहलो अयाल के साथ जाएंगे। पूछा जाएगा तुम्हारे अहलो अयाल कौन है, तो जवाब देंगे हमारे नमाजी, हमारे अहलो अयाल है। ओ भाई मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो, सब में आकर खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे बगैर जन्नत नहीं जाती। ये जिस मदरसे को आप बना लोगे, जिसकी तामीर में हिस्सा ले लोगे, वो आपको छोड़कर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ये मोहब्बतों के रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे। ये है कि आप मोहब्बतें साथ रखो। अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में मैं जाते हुए कहता हूँ कि ये कुरान, ये दीन, ये शरीयत जो आज मस्जिदों और मदरसों में, आज का कोई मदरसा बनाए आप कहते हो ये जन्नत में जाएगा। आज मस्जिद बनाए आप कहते हो मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। भाई जो यहाँ मस्जिद बनाए वो जन्नत में जाएगा। जिसने मदीना में मस्जिद बनाई और मस्जिद की जगह खरीदी, वो भी मस्जिद नबवी की जगह खरीदी। जिसने बैतुल्लाह को सही किया और उसे संवारा, जो नबी के साथ रहा, जिसने पैगंबर का साथ दिया, आप क्या तो आलिम के साथ रहो तो जन्नत में चले जाओगे। जो नबी के साथ रहा, पैगंबर के साथ रहा, आका के साथ रहा, मेहनत करता रहा, दौलत खर्च करता रहा, औलाद की कुर्बानी दे दी, जानों की कुर्बानी दे दी, औलाद की कुर्बानी दे दी, चंदा दे दिया, माल दे दिया, सभी चीजें कुर्बान कर दी। हुजूर की इज्जत पर, अजमत पर, रिफत पर, दीन पर, बुलंदी पर, इस्लाम की शान पर सभी कुछ दे दिया और सब कुछ देकर इस्लाम की इमारत को खड़ा किया। उसके पहले फर्द का नाम अबू बकर है और इस इमारत को दुनिया में मजबूत करके यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से, दुनिया जाके कोनों तक पहुंचाने वाला, यानी अरब से अजम तक पहुंचाने वाले का नाम मुआविया है। इसकी पहली ईंट का नाम अबू बकर है और शर्क व गर्ब, शिमाल व जुनूब में 64,65,000 मुरब्बा मील पर उन मस्जिदों, मदरसों, खानकाओं, इस्लाम, उसके निज़ाम और निज़ाम को नाफिज करने वाले का नाम मुआविया है। मुझे कहने दो, उम्मत मोहम्मदिया की बुनियाद अबू बकर है और इसके उरूज का नाम मुआविया है। आधे से ज्यादा दुनिया पर भाइयों इस्लाम का गलबा कोई मामूली बात नहीं है। दरियाओं को पार कर देना, बेड़ी बेड़े बनाकर रूम में दाखिल हो जाना, अरब से अजम के रास्ते आसान कर देना, इस काम करने वाले का नाम मुआविया है। तो पैगंबर की जिंदगी में इस्लाम लेने वाले, इस्लाम पर अमल करने वाले, इस्लाम पहुंचाने वाले, इस्लाम बन जाने वाले, पहचान बन जाने वाले, तारुफ बन जाने वाले, गुलाम बन जाने वाले, नौकर बन जाने वाले, खादिम बन जाने वाले, सिपाही बन जाने वाले, साथी बन जाने वाले, नमाजी बन जाने वाले, गाजी बन जाने वाले, शहीद हो जाने वाले, चल पड़ने वाले, तलवार उठाने वाले, तीर चलाने वाले, नेज़ा चलाने वाले, घोड़े पे बैठने वाले, सफर करने वाले, बदर में आने वाले, ओहद में आने वाले, खैबर में आने वाले, तबूक में आने
آنے والے, حنین میں آنے والے, یرموک میں آنے والے, غزوات میں آنے والے, قرآن بن جانے والے, قرآن لکھنے والے, قرآن میں آنے والے, قرآن میں چمکنے والے, قرآن کی تفسیر بن جانے والے, تشہیر بن جانے والے, تفسیر بن جانے والے, تمالت بن جانے والے, عزت بن جانے والے, بلندیاں بن جانے والے, قوت بن جانے والے, قوت بن جانے والے, طاقت بن جانے والے, پہچان بن جانے والے, معرفت بن جانے والے, صداقت, دیانت, امانت, شرافت بن جانے والے, حیا, وفا, جرت, بہادری بن جانے والے, غیرت کا سامان بن جانے والے, قرآن کے اشارے بن جانے والے, قرآن کے احکامات بن جانے والے, نظام بن جانے والے, نفاذ بن جانے والے, حکومت بن جانے والے, سلطنت بن جانے والے, آئین بن جانے والے, دستور بن جانے والے, رسول سے لے کر اسلام دنیا میں پھیلانے والا ایک ہی طبقہ ہے. اس طبقے کا سوال کرو تو ایک ہی جواب آتا ہے, اور جواب آتا ہے صحابہ, صحابہ, صحابہ. اونچی اونچی اونچی. الحمدللہ ٹائم کم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے, بزرگوں کی دعاؤں سے, اکابرین کی محنت سے, شہداء کے خون کی برکت سے اس قانون کو جس کے لیے ہم نے محنت کی, حق نواز شہید نے جس کے لیے جماعت کی بنیاد رکھی, اس ملک میں ان کی عزت اور ناموس کا قانون بنوانا چاہتے تھے. الحمدللہ قومی اسمبلی کے اندر وہ بل پیش ہوا اور پاس ہو گیا. قانون کی صورت اختیار ہو گئی, 10 سال اور عمر قید سزا کی بات ہو گئی. جنگ سے اٹھنے والی آواز اخلاص کی بنیاد پہ تھی. اگر حق نواز نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی, اخلاص کی بدولت مدرسہ عمارت کی شکل میں چلا گیا ہے, تو وہ حق نواز نے اخلاص کی بنیاد رکھی. الحمدللہ وہ مشن گلی چوکوں چوراہوں سے گزرتا ہوا اسمبلی میں پہنچ گیا, اسمبلی نے پاس کر لیا. وہ سینٹ میں جانے والا ہے. ایک طبقے کو پریشانی ہوگی, وہ کہتے ہیں یہ بل نہ منظور ہے. میں نے کہا کیوں نہ منظور ہے؟ کہتے ہیں یہ بل متنازع ہے. میں نے کہا لوگوں ان کی بات نہ ماننا, ان کی نظر میں تو اذان بھی متنازع ہے, نماز بھی متنازع ہے, قرآن بھی متنازع ہے, توحید بھی متنازع ہے, رسالت بھی متنازع ہے, خلافت بھی متنازع ہے, ایمان بھی متنازع ہے, مومن بھی متنازع ہے, مسلم بھی متنازع ہے. ان کا تو کام ہی تنازع ہے, ان کا تو کام ہی متنازع ہونا ہے, ان کا تو کام ہی اختلاف کرنا ہے, ان کا تو کام ہی رکاوٹ ہے, ان کا تو کام ہی کفر ہے, ان کا تو کام ہی بغض ہے, ان کا تو کام ہی عداوت ہے, ان کا تو کام ہی نفرت ہے. اس بل میں نہ شیعہ کا نام ہے, نہ سنی کا نام ہے, کسی کا نام نہیں, نام گستاخ کا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں تم کیوں بول رہے ہو, تم کیوں آواز دیتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ پتا چلا سارے محب خوشی منا رہے ہیں, گستاخ ماتم کر رہا ہے. ان کی نظر میں تو ہر چیز متنازع. ہم کلمہ کہتے ہیں کہ ان کا لمبا کلمہ کہتے ہیں یہ متنازع ہو گیا. ہم اذان دیتے ہیں, یہ اپنی اذان کہتے ہیں اذان متنازع ہو گئی. ہم نماز پڑھتے ہیں, تین نمازیں پڑھ کے 5 کو کہتے ہیں متنازع ہو گئی. ہم حج پر جاتے ہیں اپنے طریقے بنا کر کہتے ہیں متنازع ہو گئے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ کہہ کر متنازع ہو گئے. ان کی بات کی کوئی اہمیت یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے. بھئی صحابہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ کس کا ہے؟ اور مزے کی بات, بل یہ نہیں ہے کہ ناموس صحابہ, بل ہے ناموس صحابہ اور اہل بیت. عجیب, اہل بیت کے محب ہیں, ہم علی کی توہین کا قانون بنا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمیں نہ منظور. ہم فاطمہ تو زہرا کی عزت کا قانون بنوا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمیں نہ منظور. ہم حسن و حسین کے گستاخ کو لگام ڈالنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہ منظور. کیا ماننا چاہتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ لائسنس لینا چاہتے ہیں. کیا لینا چاہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے پہلے اڈوں کے لائسنس لیے ہوئے متے کے نام پر, علماء کرام یہ لائسنس لینا چاہتے ہیں تبرع کے نام پر, کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہمارا مذہب ہے ہم تبرع کریں. یہ اجازت لینا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے تبرع کریں. میں تمہیں واضح بتانا چاہتا ہوں, تم الٹے بھی لٹک جاؤ, یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, یہاں تبرعیوں کو تبرع کی اجازت نہیں ہوگی.
قانون کے شکنجے میں آؤ گے، تمہارا رونا بتا رہا ہے، چیخنا اور چلانا بتا رہا ہے، تمہارا واویلا کرنا بتا رہا ہے کہ تم ہی گستاخ ہو۔ آج تک کہا جاتا تھا نا کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہمارے لوگ بھی کہتے نہیں نہیں یہ گستاخ نہیں ہے، ابھی تو بات بڑی کھل نہیں گئی، خود ہی کہہ رہے ہم نہیں مانیں گے۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں، یہ قانون نیا نہیں ہے، یہ ترمیم شدہ ہے، اس میں صرف ترمیم ہے۔ پہلے یہ تھا کہ صرف 3 سال سزا ہے، اگر یہ نامنظور ہے تو پہلے دن نامنظور کہتے، نیا قانون تو بنا نہیں ہے، قانون تو پرانا ہے، ترمیم ہوئی ہے۔ ترمیم تمہاری گستاخیوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ 3 سال نہیں 10 سال ہوگا اور عمر قید ہوگی، اور روتے کیوں ہے میں بتاتا ہوں۔ 3 سال قابل ضمانت تھا، 10 سال قابل ضمانت نہیں ہے۔ پہلے گستاخی کر کے ضمانت کر کے باہر آ جاتے تھے، اب اور پھنس گئے، اور عمر قید قابل ضمانت نہیں ہے، اب عمر قید گزارنا پڑے گی، لہذا عبادت بھی نہیں چھوڑ سکتے، شرارت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں، اگر یہ گستاخی چھوڑ دیں تو انہیں جو لوگ بلاتے ہیں ان ذاکرین کو اور باری باری 35 50 50 لاکھ فیسیں دیتے ہیں، اگر یہ تبرہ نہ کریں وہ فیس نہیں دیں گے، اور جب فیس نہیں دیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ ان کے پیٹوں پہ آ پڑی، ان پر مشکلات آ پڑی، ان کی معیشت کمزور ہو گئی۔ کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پر لات مارو، پیٹ پر نہ مارو، یہ بل پیٹ پر لات ہے۔ پیٹھ کی برداشت، لات برداشت ہے، پیٹ کی برداشت نہیں ہے۔ تمہارے پیٹ پر لات لگی ہے، ابھی صرف لات لگی ہے، کچھ دن صبر کرو، پیٹ کے اوپر لات رکھ دی جائے گی۔ محنت کرو گے، مدارس کا تعاون کرو گے، مساجد سے وابستہ رہو گے، صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، مدح صحابہ کرو گے، صحابہ کی عظمت بیان کرو گے، صحابہ کے نعرے لگاؤ گے، گلی کوچوں میں آواز پھیلاؤ گے، گھر گھر صحابہ کا نام رکھو گے۔ ایک اہم اعلان، ایک تاریخ ساز کام کرنے ہم جا رہے ہیں۔ جس کا نام معاویہ ہے وہ 27 جنوری سے 12 فروری تک اپنی رجسٹریشن کروائے اپنے نام کی بے فام کے ساتھ اور شناختی کارڈ کے ساتھ کہ اس کا نام معاویہ ہے، اور اگر پہلا نام معاویہ نہیں ہے، یعنی ابو بکر نام ہے 7 معاویہ، عمر نام ہے 7 معاویہ، سلیم نام ہے 7 معاویہ، مظہر نام ہے 7 معاویہ، شہزاد نام ہے 7 معاویہ، دلشاد نام ہے 7 معاویہ، تو اگر وہ نام بے فارم میں شامل ہے اور شناختی کارڈ میں شامل ہے، وہ بھی اس رجسٹریشن میں حصہ لے سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ صرف معاویہ نام کے بچوں، بڑوں، جوانوں اور بوڑھوں پر مشتمل ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس میں قرآن اندازی ہوگی، 3 خوش نصیبوں کو انعام ملے گا۔ انعام کیا ہوگا؟ موٹر سائیکل بھی آپ چلا سکتے ہیں، ہوائی جہاز پہ آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، خوبصورت لفافے میں گرما گرم نوٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپشن رکھ دیا ہے، نام معاویہ ہو اسی دن معاویہ نام رکھ کے مت آنا، بے فام بھی بتا دے گا، شناختی کارڈ بھی بتا دے گا۔ اب پہلے سے اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھنے شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کراچی شہر کے ہر گھر سے، صرف کراچی نہیں ملک بھر کے ہر گھر سے ایک نام آئے گا، اور وہ نام ہوگا معاویہ 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 معاویہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں نے آدھی تقریر چھوڑ دی ہے، پھر کوئی موقع آئے گا انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔